اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بندے کو رزق دیتا ہے تو دوسرے کا حق نہیں ہے کہ اس رب کے دیے ہوئے رزق پر حسد کرے، جلن کرے اور دل کے اندر اس کے زوال کی خواہش کرے۔ اس کے پاس یہ دولت چلی جائے، کاش اس کا یہ رشتہ یہاں پہ نہ ہو، کاش یہ غریب بن جائے، در در کا بھکاری اور منگتا بن جائے، اس کا یہ بڑا کاروبار بند ہو جائے، اس کی زندگی اچھی جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ ایسی سوچ، ایسا خیال اپنے دل میں لانا یہ حسد ہے۔ اور دوسری بات، کیونکہ حسد کا لفظ دو معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ ذو معنی ہے۔ اس کی پہلی مثال جو میں نے بیان کی آپ نے سنی ہے، حسد۔ اب دوسری کہ کسی پر اللہ تعالیٰ نعمت دے، اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت خداوندی مل جائے اور دوسرا بندہ دے کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی نعمت کی دعا کرے کہ یا اللہ جیسے تو نے اسے اچھا گھر دیا مجھے بھی اچھا گھر دے دے، یا اللہ تو نے اسے اچھی گاڑی دی ہے مجھے بھی عطا کر دے، یا اللہ اس کے بچے دین کے عالم بن گئے ہیں میرے بچے بھی عالم بن جائیں، یا اللہ اس کا رہنا سہنا اچھا ہے میرا بھی اچھا کر دے۔ تو اس قسم کی دعا کرنا، دوسرے کی نعمت کو، دوسرے پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ نے دیکھی اور اس پر یہ دل سے دعا کرنا، اس کی نعمت پر نہ جلنا اور اس کی نعمت پر کہ اسے جو اللہ نے نعمت جو بھی اس کے پاس ہے عطا کی ہے اس پر نہ جلنا اور دل سے اس کے زوال کا، اس کے ضائع ہونے کی خواہش بھی نہ کرنا۔ یہ حضرات گرامی اسے غبط بھی کہتے ہیں، یہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ ایسا خیال رکھنا، ایسی دل کے اندر جو ہے بات رکھنا۔ پہلی قسم جو میں نے بیان کی ہے وہ حرام ہے، پہلی قسم حرام ہے۔ کسی کی رزق، دولت، فراوانی، اس کی آسانی دیکھ کر جلنا، اڑنا، اس کے ضائع ہونے کی خواہش کرنا، یہ منع ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی لال مقدس کتاب میں بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ یہودی بدبخت جو لوگ ہیں، یہودیوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یحسدون، حسد کرتے ہیں، الناس، لوگوں پر، کس چیز پر؟ اللہ فرماتا ہے الا، اس چیز پر، ما جو آتاہم اللہ، اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ اب دیکھیں نا، دینے والا اللہ ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، اچھا رہنا سہنا ہے، تو تقسیم تو میرے رب کی ہے، دینے والا تو رب ہے، مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس پہ باتیں کروں یا جلن کروں یا حسد کروں۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ یہودی بدبخت لوگوں پر حسد کرتے ہیں اس نعمت سے جو اللہ نے ان لوگوں کو من فضلہ ہی، اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ اللہ جسے کو وہ نعمت دیتا ہے اسے رب کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے من فضلہ ہی، میں نے اپنا فضل کرتے ہوئے نعمت عطا کی ہے، یہ یہودی اس پہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا کہ فقد آتینا آل ابراہیم، کہ وہ حسد کرتے ہیں تو کیا کریں، خود ہی جلتے بجھتے رہیں گے۔ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اللہ فرماتا ہے کتاب دی ہے، پر حکمت اور حکمت عطا کی ہے۔ فآتیناہم ملکا عظیما،
اور ہم نے اسی عظیم سلطنت عطا کر دی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حسد کا ذکر کیا۔ سورۃ فلق ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر بندے کو تقریباً آتی ہوگی۔ اس کے اندر اللہ فرماتا ہے، اے محبوب محترم، آپ فرمائیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ ان کی حسد سے یہ دعا اللہ نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کو قرآن نازل کر کے بیان کر دیا۔ حضرات گرامی، قرآن آپ پڑھتے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پہ بھی حسد کرنے سے منع کیا اور حاسدین کی مذمت کا ذکر کیا۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرنا، جلن کرنا، اڑنا، اور یاد رکھیں حسد ایک آگ ہے، اور ایسی آگ ہے جو اندر اندر بندے کو کھاتی رہتی ہے۔ بندہ کسی کھاتے کا نہیں رہتا، یوں سمجھے حسد ایک دیمک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی کو اندر سے، سوکھی لکڑی کو اکثر دیمک لگ جاتی ہے، جس کو ہم سیمی بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ وہ دیمک لکڑی کو اندر سے کھاتی رہتی ہے۔ باہر سے لکڑی کا چھلکا آپ کو نظر آئے گا، آپ کہیں گے بڑی خوبصورت لکڑی ہے، تندرست ہے، توانا ہے، صحیح کڑی ہے، لیکن جب اندر سے دیمک اس کو چاٹ لیتی ہے تو وہ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں کہ حسد ایک دیمک ہے جو اندر اندر انسان کو کھاتا ہی رہتی ہے۔ انسان جلتا ہے، اڑتا ہے، سڑتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ اس کا بی پی کبھی ہائی ہو گیا، کبھی لو ہو گیا، بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا، معدے کے مرض بن گئے، اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے وہ بندہ جو لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر جلن کرتا ہے، اور اس کی وہ بندہ جو لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر رب کی حمد بیان کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس میرے بھائی کو نعمت عطا کر دی ہے۔ یہ جملہ بولنا ہے اور مسکرانا ہے اور دل میں خوشی کا اظہار کرنا ہے، اس میں کوئی لاکھوں روپے خرچ نہیں ہوتے، بندے کا زور نہیں لگتا۔ یہی دو باتیں، یا اللہ تم نے اس کو اچھا گھر دیا، اچھی فیملی ہے، اچھے کھاتے پیتے ہیں، بیٹے اور باپ کا اتفاق ہے، بھائی اور بھائی کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں، یا اللہ میں نے دیکھا میرا دل خوش ہو گیا، یا اللہ نے تو مزید اتفاق عطا کر۔ یہ دو جملے تمہارے من کی دنیا کا کلیجہ ٹھار دیں گے، تمہارے اندر تمہارے جو ہے وہ سکون آ جائے گا۔ یاد رکھیں انسان ہے، اندر سکون نہ ہو تو یاد رکھیں پھر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک انسان دوڑ رہا ہے، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھے ملک کے اندر، ایک شہر سے دوسرا شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر کے اندر، ایک صوبے سے لے کر دوسرے اور تیسرے صوبے تک انسان دوڑ رہا ہے۔ اس لیے مجھے من کا سکون مل جائے، میرا گھر آباد ہو جائے، میرے گھر کے اندر قرار آ جائے، مجھے دل کا چین مل جائے، میں اتنا کما لوں۔ محرام اٹھانے کے لیے لوگ نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ اپنا سکون، نہ بچوں کا سکون، نہ گھر کا قرار۔ حضرات گرامی، ایک جب روح نکل جاتا ہے، یہ بدن سے روح نکل گئی، وہیں ہماری اولادیں، ہمارے گھر والے ہمیں اٹھا کر غسل دے کر، کفن پہنا کر، منو مٹی کے نیچے ہمیں دفن کر کے واپس پلٹ آئیں گے۔ چند دن گھر والے روئیں گے، پھر آپ کو بھول بھال جائیں گے۔ کیوں نہ ہو زندگی یوں گزارے، رب بھی راضی رہے، رب کا حبیب بھی راضی رہے۔ یہ زندگی ہے حضرات گرامی۔ سکون اور قرار انسان کے اندر ہے، تو اندر اپنے آپ کو پہچانے، اللہ نے تمہیں کس لیے بنایا، اللہ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ انسان کے دل کے اندر سب کچھ ہے، اس کا قرار، اس کا چین، اس کا آرام، اس کی راحت، ٹھنڈک، قرار، سب انسان کے اندر ہے۔ یہ دل کی قبلے کی سوئی درست کر لے بندہ تو اسے قرار مل جاتا ہے۔ قبلے کی سوئی دل کی ٹیڑھی ہو جائے، پھر کسی دکان سے اس کا دارو نہیں ملتا، کسی ڈاکٹر کے پاس اس کی دوائی نہیں ہے۔ اس سکون اور قرار کی دوائی بندے کے پاس خود موجود ہے۔ یہ دیکھیں نا، دل ہے،
اس پہ اللہ کی انوار و تجلیات ہوتی ہیں، سب کچھ انسان کے اندر ہے۔ انسان اپنے آپ کی سوچ کو بدل لے، اپنے خیالات کو پاکیزہ کر لے، اپنے من کی دنیا کو صاف ستھرا اجلا کر لے، اپنے لیے کم از کم اپنے لیے بندہ مخلص ہو جائے۔ اپنے لیے کیسے مخلص ہو گے؟ خدا نہ خواستہ میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے لیے بھی مخلص نہیں ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا میں نے قبر میں جانا ہے، مجھے نہیں پتا میری آخرت میں اپنی خراب کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے میں اپنے لیے بھی مخلص نہیں رہا۔ اپنے لیے مخلص بننے کے لیے اپنے من کی دنیا کو صاف کریں۔ حضرات گرامی، بات کافی طویل ہو گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 4 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں۔ سرکار دو عالم سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ ہمارے معاشرے کی بہت ساری لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، میاں بیوی کا تنازع اور طلاق کی نوبتیں بدگمانی بھی ہوتی ہیں، باپ اور بیٹے کی دوری بدگمانی ہوتی ہے، بھائی اور بھائی کا تنازع بدگمانی ہوتی ہے۔ یہ دو کھڑے تھے، یہ میری ہو سکتا ہے میرے خلاف بات کر رہے ہیں، بھائی تو کیوں الٹی سوچتا ہے؟ وہ کھڑے ہیں، کھڑے ہوتے رہے، جو بھی کرتے ہیں اپنے من کو صاف کریں، بدگمانی سے بچیں۔ بدگمانی جو ہوتی ہے یہ بڑی بری چیز ہوتی ہے، اسی سے جھگڑے، فسادات، دوریاں، تنازع اور بات دور تک چلی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، سرکار نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کسی کی خفیہ بات پر کان نہ لگاؤ۔ جیسے ہمیں تار لگی رہتی ہے، پڑوسی کیا کر رہے ہیں، چھپ کے ان کی باتیں سننا اور چوری چوری لوگوں کی باتیں ٹٹولنا، لوگوں کی باتوں پہ غور و فکر کرنا۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے گھر کی کھوج لگانے کی؟ اپنا من صاف رکھ، اپنی دنیا کو آباد کر، رب سے تعلق جوڑ۔ کوئی کہتا ہے کرتا رہے، میں کئی بار کہتا ہوں اور میں سوچ رکھتا ہوں، اللہ مزید مجھے اور آپ کو یہ سوچ عطا کر دے کہ دنیا جو کہتی رہے، آپ اپنا راستہ سیدھا رکھیں۔ اگر آپ سٹیٹ ہیں، آپ درست ہیں، دنیا کی پرواہ نہ کریں، پرواہ کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کریں۔ دیکھیں رب تو مجھ پہ ناراض نہیں ہے، اللہ کا رسول تو ناراض نہیں ہے، میں کہیں دین کے راستے سے چھوڑ کر کہیں شیطان کے راستے پہ تو نہیں چل رہا۔ پھر پرواہ کریں، پھر سوچیں، پھر غور و فکر کریں۔ اگر آپ درست ہیں اور صحیح سمت میں چل رہے ہیں پھر دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کی خفیہ باتیں پہ کان مت لگایا کرو اور نہ کسی کے عیبوں کی جاسوسی کیا کرو۔ ہمیں ایک چھوٹا سا کسی کا کوئی دیکھے نا، ہم ایک مسلمان ہیں، ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک گاؤں ہے، ایک سٹی ہے، ایک دیہات ہے، ایک گلیہ ہے، قصبہ ہے، بستی ہے، تو جہاں لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کے حالات و واقعات سے واقف ہوتے ہیں۔ اس کے گھر کے افراد کتنے ہیں، اس کی بچیاں کتنی ہیں، اس کے بچے کتنے ہیں، ان کے بھائی کتنے ہیں، یہ کیسے رہتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، کیونکہ سوسائٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا میری گھر کی باتیں کوئی اور چوکھٹ میں بیٹھ کر کرے، میں نہیں چاہتا میری بچی کی یا میرے بچے کی یا میرے گھر والوں کی باتیں کوئی جو ہے چوکوں پہ، تھڑوں پہ، بیٹھکوں پہ، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر میری گھر کی باتیں کریں۔ جب میں پسند نہیں کرتا تو میں لوگوں کو باتوں کو پسند کر لیتا ہوں۔ اگر کسی کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے تو میری گھر کے اندر بھی بیٹی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بیوی کی عزت کو چھالا جا رہا ہے تو میں سوچوں میری بھی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کسی کے عیبوں کی جاسوسی مت کیا کرو، اور کسی کا عیب نظر آ جائے اسلام کہتا ہے پردہ دو، اس کے عیبوں پہ پردہ دو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ناشتہ بات میں کرتے ہیں، بھرے بازار کے اندر اس کی عزت کو چھالتے ہیں، اس کی بات کی تشہیر کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں اس کا مقام گر جائے، اس کی انسلٹ ہو جائے، اس کی بےزتی ہو جائے اور لوگ اس پہ تھوکیں، اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں۔ اور بندے خدا یہ سوچ ایک مومن کی ہو سکتی ہے؟
ایک کلمہ پڑھنے والے کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی میں نے پھر وہیں سے بات چلاؤں گا کہ یہ دل جو ہے نا یہ سب کچھ ہے 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وامبو تانے ہو یہ دل کی دنیا کو صاف کریں اپنے دل کو اجلا کر لیں گے آپ کو ساری کائنات صاف نظر آئے گی اس دل کے اندر اگر ٹیڑھا پن ہے اس دل کے اندر غلاظتیں ہیں تو پھر تمہیں سارا جہان ہی ٹیڑھا نظر آئے گا حضرات گرامی میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث کا اگلا حصہ آقا علیہ السلام یہ حدیث سنتے جائیں اور معاشرے کی ہمارے آج کے معاشرے کی یہ حدیث بڑی عکاسی کرتی ہے یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو ٹچ کیا جا رہا ہے اور اصلاح کرنا یہ بڑا وقت کی ضرورت ہے میری بھی اصلاح ہونی چاہیے آپ کی بھی اصلاح ہونی چاہیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال و دولت کی حرص کے اندر آ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو کہ میں اس سے زیادہ دولت کما لوں میں اس سے زیادہ زمینیں خرید لوں میں اس سے زیادہ بیلنس بنا لوں میری زیادہ فیکٹریاں لگ جائیں میرے زیادہ دکانیں بن جائیں میں دنیا کا رچ مین بندہ بن جاؤں لوگ میری امیری کی مثالیں دیں حضرات گرامی نہیں آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا اور سرکار نے فرمایا ولا تحاسدوا اور آپس میں حسد نہ کیا کرو پھر حسد کیونکہ ہمارا موضوع ہے حسد سے میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپس میں دشمنی نہ رکھا کرو دشمنی نہ رکھا کرو معاملات بگڑ جاتے ہیں ہو جاتا ہے جہاں انسان رہتا ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو صلح کے لیے آگے بڑھا دو اور معاشرے کے اندر آسانیاں بکھیرو اور معاشرے کے اندر سکون پیدا کرو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرو ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیٹھ پھیرنے سے بہت ساری یہاں پر مثالیں لی جا سکتی ہیں اگر کسی کے ساتھ اختلافات تھے اکثر عید کے موقع پہ لوگ کہتے ہیں چلو یار خیر ہے اب چھوڑیں ہاتھ اس نے آگے بڑھایا تو آپ اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیں آپ پیچھے نہ ہٹیں آپ نے اس نے ہاتھ بڑھایا ہے آپ دونوں ہاتھ پھیلا لیں کہ چل یار ٹھیک ہے ہو گیا میں نے تو نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دونوں ہاتھ بڑھا لیں